کہا ہے فلاحت کے معنی کھیتی ہوتا ہے، کھیتی باڑی ہوتا ہے. تمہاری محنتیں بار آور ہوں گی اور اس طرح بار آور ہوں گی جیسے برکت والی کھیتی ہوتی ہے، بڑی گھنی کھیتی ہوتی ہے، بڑی سرسبز شاداب کھیتی ہوتی ہے. مبارک انزل نہ ہو، ہم نے اس کو نازل کیا. کہا افا انتم لہو منکرون، کہا وہ اس قسم کی چیز جو ہے اس سے انکار کر رہے ہو. بڑے تعجب کی چیز ہے جو یہ کہی. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیوں یہ کہا کہ اس قسم کی چیز سے انکار کر رہے ہو. لیکن پہلے میں عرض کروں کہ یہ قرآن کے متعلق ہے. خود قرآن جو ہے وہ ذکر مبارک ہے، ذکر للعالمین ہے. 12/1 کسی ایک قوم، برادری، خاندان، کنبہ، ملک، زمانہ ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، عالمین ہے. ابدی طور پر تمام نوع انسانی کے لیے یہ ضابطۂ قوانین ہے. اسی کی روح سے مستبد قوتوں کے خلاف انقلاب برپا ہوگا. اسی کی روح سے کائنات کے پوشیدہ حقائق، مضمر صلاحیتیں، ان پہ ریسرچ ہوگی، ان کو تم کام میں لاؤ گے ہمارے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق. یہ ہوگا ذکر. بہت اچھا جی. کہا جی یہ سب کچھ جو کچھ کہا آپ نے، کتنی مشقتیں ہم اٹھائیں، کتنی محنت کریں، جہاں کا ہی کریں، اس قرآن کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق عمل کریں. تو وہ جو وہاں کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ ہم نے اپنے ایک کام کے لیے چن لیا ہے، تو یہ سوال یہاں پیدا ہوا کہ یہ سارا کچھ ہم سے کچھ خدا اپنے کسی کام کے لیے کرا رہا ہے، تو ہم خواہ بیگاری بھگت رہے ہیں. وہ کام تو کوئی تمہارے ہیں. 21/10 لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف یہ ایک ضابطۂ قوانین بھیجا ہے، نازل کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ فی ہے ذکرکم، اس میں تمہارے ہی شرف اور عزت کی باتیں ہم نے بتائی ہیں. بابا کو ہمارا کام تو نہیں ہے جو رکا ہوا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربی زبان والے، میں نے کہا تھا نا کہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا، جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اتنی زیادہ شدت سے حفاظت ہوگی. وہ اپنے ہاں بولتے تھے کسی چیز کی شدت سے حفاظت کرنے کو ذکر شریف کہتے تھے. وہ شدت سے اس کی حفاظت کرنا. اور اس قوم کے نزدیک بھی شرف انسانیت اور عزت انسانیت سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، اس لیے وہ اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کرتے. معاف رکھیے یہاں سے جو لفظ ہمارے ہاں مذکر کا لفظ ہے عربی زبان کا ہی ہے، وہ اسی بنیادی معنی سے ہے. اب تو ہمارے ہاں وہ صرف جنڈر رہ گیا نا، وہ فیمینن جنڈر ہے، میسکولن جنڈر، مؤنث اور مذکر، صرف معنی یہ رہ گئے نا. یہ بات نہیں ہے. وہ صاحب شرف انسان کے لیے لفظ بولتے، ہر انسان کے لیے مذکر کا لفظ. 12 کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. او بابا یہ سارا کچھ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، یہ قوانین نازل کیے، اس سے چلنے کی تاکید کر رہے ہیں، وہ رزم کا گوشہ ہو یا بزم کا گوشہ ہو، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کو اپنے سامنے رکھو. تو یہ کچھ اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ اپنا کام ہم تم سے لینا چاہتے ہیں. فی ہے ذکرکم، اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت اور مجد ہے، فضیلت ہے. لیکن بات کیسے سمجھ، افلا تعقلون، عقل و فکر سے کام لو، بات سمجھ میں آ جائے. یہ ہے ذکرکم کہا. لیکن یہ ہے جی 21/10، شاید میں نے حوالہ نہیں دیا، اور اس سے ذرا آگے ہے 23/71، 23/7. بات شروع کی یہاں سے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. کہا اگر لوگوں کے ہی جذبات و خواہشات اور
ان کے ہی مفادات کے پیچھے لگنے شروع کر دیں ہم بھی. حق الحق اگر ان لوگوں کی اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے، جیسا یہ کہیں ویسا چلنے لگ جائے یہ سلسلہ کائنات، لفسدت السماوات والارض، تیس نیس ہو کے رہ جائے یہ سلسلہ کائنات. بات سیدھی سی ہے. یہ اتنی سی تمدنی دنیا انسان کے ہاتھ میں دی ہے، پوچھو نہیں ہے اس نے کیا کچھ کر کے رکھ دیا. اس کو ظاہر الفساد فی البر والبحر قرآن کہتا ہے. انسان کے ہاتھوں میں جب یہ چیز دی گئی تو پھر خشکی اور تری ہر جگہ فساد ہی فساد برپا ہو گیا. وہ کہا یہ تو غنیمت ہے کہ ہم نے سنبھال کے رکھ لیا، ان کے ہاتھوں میں نہیں دیا. یہ سماوات والارض کا سلسلہ جو تھا، کائنات کا سلسلہ ہمارے قانون کتابیں چلتا ہے، اگر یہ بھی ان کے کہیں قابو آ جاتا پھر کہو گے پنجابی پتہ نہیں کچھ مدول کے رکھ دیں. سمجھے کوئی نہیں سمجھ سکتے. نیس نیس کر کے رکھ دیتے اگر ان کے ہاتھوں میں آ جاتا. کہا ان کی تو کیفیت یہ ہے، یہ ہمارا سلسلہ کائنات تو ایک طرف رہا، بل اتیناہم بذکرہم، ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسا ضابطہ قوانین دیا جس میں ان کی اپنی عزت اور شرف جو ہے اس کا راز پوشیدہ تھا. فہم عن ذکرہم معرضون، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی شرف اور عزت سے ہی اپنی گریز کی راہیں نکال رہے ہیں، ادھر سے منہ موڑ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں اپنے ہی شرف و عزت سے. جس نوع کی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے شرف و عزت سے بھی اس کی طرف سے منہ موڑ کے بھاگا ہوا اعراض برتتا ہوا چلا جا رہا ہے، سلسلہ کائنات اس کے ہاتھ میں دے دیتے تو پوچھو نہیں کیا کر دیتا. واہ واہ، اس نے کہا تھا نا کہ یہ ظالم بھی ہے یہ جاہل بھی ہے یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں لایا ہے. مولوی ملا کیا جانے کہ ربط قرآن کا کیا ہے. وہ جی پہلے کہا جی وَلِتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور پھر بل اتیناہم بذکرہم. ٹھیک ہے، رب تمہیں نہیں نظر آتا، بڑا گہرا رب. سلسلہ کائنات اس لیے اس حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں. ہم نے دیکھتے ہو ان کے ہاتھ میں کیا دیا ہم نے، ان کی شرف و عزت کی ایک چیز ان کے ہاتھ میں دی، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ اسی سے منہ موڑ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، رسوا اور ذلیل رہنا چاہتے ہیں. جس کی یہ کیفیت ہے اس کے ہاتھ میں کائنات کہیں آ جاتی تو پوچھو نہیں کیا حاضر ہوتا. یہاں پھر ذکر کا لفظ آ گیا نا، خود انسان اور جو اس سے اعراض برتتا ہے. یہاں یہی لفظ ہے نا، فہم عن ذکرہم معرضون، اعراض برتنا، گریز کی راہیں نکالنا، یعنی بالکل زبان سے انکار نہیں کرنا. عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. کفر نہیں یہاں کہا، انکار نہیں کہا، جحود نہیں کہا. اعراض کہتے ہیں کہ زبان سے تو کہتے رہنا جی ٹھیک ٹھیک، لیکن کبھی ادھر نکل جانا کبھی ادھر نکل جانا، اسے کہتے ہیں. یہاں کہا کہ اس سے اعراض برتتے ہیں اپنے شرف سے، اپنی عزت سے، اپنے مجد سے، اس سے اعراض برتتے ہیں. کیفیت تو اس کی یہ ہے. اب پھر یہ بات کچھ ایبسٹریکٹ سی آ گئی کہ اس اعراض برتنے سے پھر کیا ہوتا ہے جو شرف اور عزت اور مجد چھن جاتا ہے انسان سے. کیا ہوتا ہے محسوس طور پہ ہمیں سمجھائیے نا. آپ تو بعد میں تقاضا کریں گے، اس خبیر و علیم کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ شرف اور عزت چھن جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے پھر اس سے. سنیے عزیزان من، ومن اعرض عن ذکری 20/124 20/126، وہی تھا نا معرضون، وہاں تھا اعراض برتتے ہیں. کہا ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض برتتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر روٹی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں جب شرف اور عزت چھن جاتی ہے تو کیا کہا کہ کیا ہو؟ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم چاہتے تھے کہ یہ صاحب شرف اور عزت ہو
اس کے لیے اس کو قوانین دیے، ضوابط دیے، قاعدہ بتایا۔